یہ اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اور ایمان کے لیے تو ہمیشہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں ایک پرنسپل دیتے ہیں، الایمان یزید و ینقص. ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. اٹس اوکے، دیٹس اے نارمل تھنگ. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا محسوس کیا تھا، حضرت حنظلہ نے بھی ایسا محسوس کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، ہمارا ایمان سکائی ہائی ہوتا ہے، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آتا اس کے بعد. اور جب ہم بازار میں، گھروں میں، دنیا میں آتے ہیں تو ہم اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے میرے پاس سے جانے کے بعد بھی جو تمہاری یہاں قرآن کی محفل میں ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں، فرشتے تم کو آ کر حق کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ نارمل ہے، کبھی ایمان زیادہ کبھی ایمان کم. لیکن آپ کا اور میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کو کم رہنے نہ دیں، ورنہ باطل اوور پاور ہو جاتا ہے. دیٹس آر اسٹرگل. جب ایمان کمزور محسوس ہو، ایمان کو کمزور رہنے نہ دیں. جہاں ایمان کمزور ہوگا، باطل آپ پر پوری طاقت سے حملہ کرے گا. اور وہ پوری طاقت سے حملہ ایسے نہیں کرے گا کہ لال منہ کا شیطان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. آپ کے دل میں ایک خواہش کو جگا دے گا، آپ کے دل میں ایک خیال ڈال دے گا، آپ کا ذہن کسی دنیا کی ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جائے گا، اس کو اٹریکٹیو بنا دے گا کہ چلو یہ کرتے ہیں. قرآن تو پڑھ لیا تھا فجر کی نماز کے بعد، ضروری تھوڑی ہے ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھوں. چلو اب یہ کرتی ہوں، اب یہ دیکھتی ہوں، اب یہ مووی دیکھ لیتی ہوں، پورے رمضان میں قرآن بھی تو سنا ہے، اب ایک سیزن ختم کر لیتی ہوں. یہ ہے باطل کا حملہ امیجیٹلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، ریوائول کرو. ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق ثوب. بالکل ایمان ایسے ہی کمزور اور ڈرٹی ہو جاتا ہے جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگا کرو اللہ میرے دل میں ایمان کی تجدید کر دے. تو جب ایمان پرانا ہو جاتا ہے ہمیں ری بوٹ چاہیے ہوتا ہے. اور ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق مضبوط رکھتے تھے، محبت کا تعلق رکھتے تھے. اس انٹینس تعلق کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کتنی بھی مشکل آتی تھی، کتنی بھی مرتبہ ان کے پاؤں سلپ ہو جاتے تھے، گناہ میں کبھی کوئی انوالو ہو جاتا تھا، کتنے ٹف سرکمسٹانسز آتے تھے، اللہ سے دور نہیں ہوتے تھے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا نہیں کرتے تھے. یہ صرف اس لیے تھا هو الحق کو پہچانتے تھے، اللہ کا دامن چھوڑا نہیں کرتے تھے. اور اس چیز کی آج اسد ضرورت ہے. مسلم دل سے مومن دل بنا لیں. مسلم دل سے مومن دل جب بنتا ہے، آپ کا دل اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے لگ جاتا ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات اسکالرز کہتے ہیں دل میں محبت ہو تو عبادت میں چاشنی آ جاتی ہے. دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، عبادت میں اللہ سے تعلق مزید ہو ہی جاتا ہے. اس لیے کہ عبادت وہیکل ہے نا، وہ ٹول ہے جو آپ کو اور اللہ سے جوڑ دے گا، جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح دنیا کی ایکٹیویٹی سے دور کرے گا اور اللہ کے قریب کر دے گا. تو جتنا دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، آپ عبادت میں اللہ کے ساتھ اس انٹینس تعلق کو محسوس کریں گے. یحییٰ بن معاذ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انسپائر ہو کر وہ یہ کہتے ہیں، یا غفول یا جہول، او اگنورنٹ ون، او اوبلیویس ون. اے انسان جو غافل ہو، لو سمعت سریر الاقلام، اگر تم پینس کا سرکنا سن لو، یعنی جب پین چلتا ہے پیپر کے اوپر، یہ والا پین نہیں جو ہم چلاتے ہیں، جو ہمارے یہ پوائنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، بال پوائنٹ ہوتے ہیں، تو بہت سموتھ چلتے ہیں، پیپر بھی سموتھ ہے اور آپ کا پین بھی بہت سموتھ ہے. اگر آپ نے کبھی رف پیپر کے اوپر قلم سے لکھا ہو، جو کوئل پین آتے تھے پہلے،
फेदर वाले पेन, इंक में डिप करके लिखा करते थे. अगर आपने कभी उससे लिखा है ना तो एक स्क्रीचिंग साउंड आती है जब आप उससे लिखते हैं. तो कह रहे हैं लव समेता शरीर अल अकलाम, अगर तुम पेन्स का सिरकना सुन लो. किस वक्त? फकुतिबा इस्मु का ही न दकर तमौलाक, जब तुम अपने रब का नाम लेते हो तो आसमानों पर पेन सिरकते हैं और तुम्हारा नाम लिखते हैं. जब तुम अपने रब का नाम लेते हो तो आसमानों पर पेन जो है वो स्क्रीचिंग साउंड निकालते हैं और इस्म का तुम्हारा नाम लिखते हैं. आप सोचें, इंसान तो शौक से मर ही ना जाए कि अल्लाह के यहाँ मेरा नाम अच्छी जगहों पर लिखा जा रहा है. एग्जैक्टली द सेम थिंग ही सेड ला मुत्ता शौकन इला मौलाक, अगर तुम्हें ये यकीन हो जाए कि वो जो पेन की आवाज मुझे आई है उसमें मेरा नाम लिखा गया है और मेरे रब ने लिखवाया है, तुम शौक से, पैशन से मर ही जाओ. इतना बड़ा ऑनर है अल्लाह से जुड़कर रहना, अल्लाह को हक मानना, अल्लाह को अपनी जिंदगी टोटल सरेंडर कर देना. ये इतना बड़ा ऑनर है, लेकिन ये आसान नहीं है और आज की दुनिया में बिल्कुल आसान नहीं है. आपके 10 स्ट्रिंग्स आपको याद आने लग जाते हैं जब आप कहती हैं आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई रब. यहाँ जितनी खवातीन आकर बैठती हैं और जितना कुरान सुनती हैं, आपका अमल करने का दिल कई गुना चाहता होगा, मगर स्ट्रिंग्स अटैच हैं हमारे साथ. कहीं नफ्स का स्ट्रिंग है, कहीं ख्वाहिश का स्ट्रिंग है, कहीं रस्मों का स्ट्रिंग है, कहीं खानदान का स्ट्रिंग है. और ये स्ट्रिंग्स हैं, ये अटैचमेंट्स हैं जो हमें अमल में दौड़ने नहीं देते हैं. जाहिर हम इन स्ट्रिंग्स को काट कर नहीं दौड़ सकते हैं, इनके साथ ही दौड़ना है. आपने इनकी इलास्टिसिटी बढ़ानी है और इनकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी जितना अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, जितना अल्लाह के साथ आप जुड़ेंगी और अपने आप को बातिल से बचाएंगे. बातिल इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है. ये बात श्योर शॉट है. ये हुवल हक का नारा इस मुकाम पर इस सूरत में इसलिए दिया गया है कि वो जो पहले अखलाकियात बताई है हकीम लुकमान की नसीहतों की, वो बहुत पीछे रह जाएगी अगर हम मुस्लिम ही ना रहे. तो वो अमल में आ ही नहीं सकेगी अगर ईमान ही नहीं बचा. तो ईमान बचाओ, पहले मुस्लिम बनो और फिर उन नसीहतों पर अमल करो. हम इस वक्त जहां जिस पहराए में जिंदगी के खड़े हैं, दुनिया के खड़े हैं, वहां बातिल पहचाना नहीं जाता है. बातिल होता ही बातिल इसलिए कि वो छुपा हुआ होता है, पहचाना नहीं जाता. हक वाज़े होता है, सामने नजर आता है. हक फैला हुआ नहीं है और बातिल फैला हुआ है और छुपा हुआ है. और हम उस दौर में रहते हैं जहां सच झूठ और झूठ सच रहता है. आज हमें हक को इसलिए थामना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सर्वाइवल इस दुनिया के अंदर जितनी जिंदगी लिखवा कर आए हैं क्वालिटेटिव हो जाए, तो इस्लाम को अपने दांतों से दबा कर पकड़ लें, अल्लाह का हक होना पहचान जाए, वरना हम बह जाएंगे इस बातिल के समुंदर में और हम साथ साथ अपनी औलादों को भी लेकर बह जाएंगे. इसलिए कि जितना एम्पावरिंग इस वक्त बातिल का और दज्जालियत का फितना है आसपास, आप और मैं उसको इस वक्त दज्जालियत समझ भी नहीं रहे हैं. इससे बड़ा डिसेप्शन क्या होगा कि आपको शैतान शैतान ना लगे? इससे बड़ा फितना क्या होगा कि आपको दज्जाल दज्जाल ना लगे? इससे बड़ा फितना क्या होगा कि आपके सामने डिसेप्शन हो, आप कहें नहीं बहुत क्लैरिटी है, इट्स क्रिस्टल क्लियर, मुझे सब बात समझ आ रही है. ऐसा है नहीं. आप और मैं अगर इस चीज को समझ जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह के गए हैं. हर नबी, जितने अंबिया आए स्टार्टिंग फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम, अपनी अपनी कौम को दज्जाल के बारे में वार्न करके गए. ये हुवल हक समझना इसलिए जरूरी है कि हम वहां खड़े हैं दुनिया में जहां दज्जाल को नहीं पहचाना तो दज्जाल आपके जहन को, आपकी शख्सियत को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी इमोशनैलिटी को खा जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. तभी तो दज्जाल है. इट्स नॉट लाइक कि आप कहें जब सामने आएगा एक आंख का इंसान जिसके माथे पे लिखा होगा काफिर, हाँ मुझे सारी इंफॉर्मेशन है, मैं फौरन पहचान जाऊंगी दज्जाल है एंड आई विल सेव माई सेल्फ. ऐसा नहीं है. वो जब आएगा वो वाली कैफियत वाला
ایک آنکھ والا. اس سے پہلے جو دجالیت سپریڈ ہوگی وہ ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. تو اگر هو الحق کو نہ تھاما، عروۃ الوثقی کو نہ تھاما، اللہ کی توحید کو نہ پہچانا، بہہ جائیں گے اس دجالیت کے فتنے میں. رہ جائے گا اخلاقیات ایک طرف، ایمان ہی نہیں سلامت رہے گا، احساس ہی نہیں رہے گا. اپنے اپنے ٹائم پر جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو، چاہے وہ آدم علیہ السلام تھے، اس فالس مسیح مسیح الدجال کے بارے میں وارن کیا ہے. ہر نبی نے وارن کیا ہے. اب ہوتا یہ گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، ڈسیپشن کے ٹولز بھی ایڈوانس ہو رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، مگر ہمارے ایمان کے درجے بلند نہیں ہو رہے ہیں، ایمان کے درجے ایڈوانس نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو یا دجالیت والوں کو؟ دیٹس انڈرسٹوڈ ایکویشن. جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ڈسیپشن ٹولز، ڈسیپشن ٹیکٹکس سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اوور پاورنگ از دا دجالیت. اپنے اپنے کئی، اگر آپ ہیومن ہسٹری پڑھیں اٹھا کر، تو کئی ایسے فالس مسایہ آئے جنہوں نے خود کو دجال ڈکلیئر کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں کئی مل جاتے ہیں جنہوں نے خود کو مسایہ ڈکلیئر کیا، بیکاز دے آر ان ویٹ آف دیئر مسایہ، وہ اس کے انتظار میں ہیں. بٹ الٹیمیٹ مسایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، پروفیسی کر کے گئے ہیں، اس کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا اور کیا کچھ کرے گا. یہ ہے مسیح الدجال، جس کو آپ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور ایک ہوں گے مسایہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی مسایہ ہے. مسایہ کیا ہے؟ وہ جو کسی کو مشکل میں سے نکال دے باہر. ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی موت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ول بی دا الٹیمیٹ مسایہ. جیسے پچھلی قوموں کے اندر فالس مسایہ آتے رہے، الٹیمیٹ آئے گا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے مجددین آتے رہیں گے. مجددین مطلب دا ریوائیولز، وہ جو دین کو ریوائیو کرتے رہیں گے اپنی اپنی کیپیسٹی میں. بٹ دا الٹیمیٹ مسایہ ول بی عیسیٰ علیہ السلام، جو پھر دین کو ایسے اس وقت ریوائیو کریں گے کہ دنیا کا وہ ٹائم جہاں لوگ مٹھی بھر رہ گئے ہوں گے اللہ کا نام لینے والے، وہ عیسیٰ کے فلیگ کے نیچے جمع ہو جائیں گے. بہت ڈیٹیل میں اس دجال کی آپ کو نہیں دوں گی، میں حق کی امپورٹنس واضح کرنا چاہ رہی ہوں. دیٹس وائی آئی ایم برنگنگ دس ٹاپک اپ اوور ہیئر. هو الحق کو پہچانے. اس وقت میری ضرورت ہے، اس وقت صرف اور صرف سکون کے لیے قرآن کے پاس مت آئیں، صرف سکون کے لیے نہیں آئیں، سروائیول کے لیے آئیں. اس کو سمجھیں، اٹس این ارجنسی، اٹس نیڈ آف دا آر. ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکون کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، نو ڈینائل. ہم کہتے ہیں کہ آپ الٹیمیٹ پیس کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں، آپ گائیڈنس کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. دیز آر آل ویلڈ ریزنز. مگر جہاں آج انسانیت کھڑی ہے، جس ایرا میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دا ون ساؤنڈ شوڈ کم فرام هو الحق. سروائیول کے لیے آ کر جڑ جائیں اس سے. اف یو ریئلی وانٹ یور سروائیول، اگر کوالٹیٹیو سروائیول چاہیے تو قرآن چاہیے، ورنہ ہم بہہ گئے تنکوں کی طرح اس سمندر میں جو دجالیت کا سمندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پروفیسیز کی ہیں دجال کی. وہ ایک اسپیسیفک فگر ہوگا جو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اپیئر ہوگا، اور جب وہ اپیئر ہوگا اس سے پہلے سے بہت سے لوگ اس کیپیسٹی کے اندر، جس کیپیسٹی میں اس کو اپیئر کیا جائے گا، اس رو میں بہہ رہے ہوں گے. تو اس کے لیے اسٹیج سیٹ ہوگا، اس کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے زیادہ محنت کا کام نہیں آئے گا. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 150 سال پیچھے چلے جائیں، جب ٹی وی آیا تھا، آپ اور میں تو نہیں تھے، بٹ اف یو آر ایوڈ ریڈر تو آپ کو معلوم ہوگا جب ٹی وی آیا تھا تو شور مچ گیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ دجال ہے. پھر آئی پیڈ آیا، پھر آئی فونز آئے، پھر آپ کے سیل فونز آئے، سیلولر فونز آئے، اس کے بعد ڈشز آئیں گے سائبر کنیکٹیوٹی کے لیے، سیٹلائٹس آئے. سب نے کہا یہ دجال ہے، یہ دجال ہے. کیوں؟ بیکاز دیر واز آلویز این ایلیمنٹ آف دجل ان دیم. کچھ نہ کچھ ڈسیپشن تو تھا. اس وقت جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جو آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے،
साइमल्टेनियसली एक डार्क वर्ल्ड इसके पैरेलल चल रही है. देयर इज अ डार्क वर्ल्ड. वो बहुत से लोगों को, मुसलमानों को तो टू बी वेरी फ्रैंक आता जाता कुछ नहीं है, मेजॉरिटी मुसलमान, इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न. वो कहते हैं क्या फजूल बातें करते रहते हैं. जस्ट लाइक द कुरैश एटीट्यूड. कौन सी पुराने जमाने की असातीरुल अव्वलीन आप बातें करते रहते हैं. मैं ये बात आपको इस वक्त पुट अप नहीं करती अगर मैंने इतनी पेरेंटिंग पे बात ना की होती. इट्स रिक्वायर्ड नाउ एंड वी नीड कुरान फॉर आवर एंड फॉर आवर चिल्ड्रन सर्वाइवल. अदरवाइज हम भटक जाएंगे और बहुत बुरे भटकेंगे. जो कोविड ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है, भटकने की परसेंटेज हाई हो गई है, इसलिए कि बहुत ज्यादा आपका इंटरैक्शन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हो गया. उन बच्चों को भी माओ ने मजबूरी में आईपैड लैपटॉप पकड़ा दिए जिनको शायद उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम 12 साल 13 साल के बाद पकड़ाएंगे, बट मजबूरी, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, तो हर एक के हाथ में आ गया एक गैजेट, एक ना एक गैजेट हर एक के हाथ में आ गया. तो दजल का एलिमेंट रहा है. नाउ सबसे पहली चीज तो डरता वरता नहीं है मुसलमान, ना जिन से डरता है ना दज्जाल से डरता है. हम चाहे इस वक्त में पैदा हुए हैं जो दज्जालियत की अपनी स्टेज सेट करने की इस वक्त बूम की पोजीशन है, हम फिर भी नहीं डरेंगे. क्यों? इसलिए कि हमने जिसका सहारा थामा हुआ है वो सबसे मजबूत सहारा है, वो उर्वतुल वुस्का है, वो हक का सहारा है. तो हमने करना वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए. मैं 5 करने के काम बताऊंगी आपको इंशाल्लाह, जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी का एंगल आपको इंशाल्लाह दज्जालियत के फितनों से बचाएगा. और इंशाल्लाह एक एंगल सिर्फ आपके सामने दज्जालियत का खोलूंगी, अ पेल रिफ्लेक्शन ऑफ दज्जालियत अराउंड अस, जो इस वक्त बहुत तेजी से पॉप अप हो रही है. सिर्फ एक एंगल बताऊंगी. मकसद कोई यहां पर सनसनी फैलाना नहीं है, मकसद माओ को अलर्ट करना है ताकि माएँ थोड़ा सा अलर्ट जोन में आ जाए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना दज्जाल से और दज्जाल से खुद को महफूज रखने के लिए कुछ एंगल्स बताए हैं. उसमें सबसे पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसको जिस वक्त दज्जाल का इल्म हो जाए वो अपने ईमान को इंटेंस कर ले, ईमान को बढ़ा ले, अल ईमानु यजीदु की कैटेगरी में ले जाए, उसको बढ़ाए. आप जहां खड़ी हैं ईमान में, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन 10 steps further or 100 steps further or 500 steps further depending upon you and your circumstances. इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि एक वक्त आएगा जिसके बाद ईमान का कबूल किया जाना फायदा नहीं देगा, फायदा नहीं देगा. लोग ईमान कबूल करेंगे, ईमान लाएंगे, लेकिन उसके बाद ईमान फायदा नहीं देगा. और 3 आपने उसमें निशानियां बताई हैं. पहली चीज आपने कहा जब दज्जाल वाज़े हो जाएगा उसके बाद ईमान की कबूलियत या ईमान फायदा नहीं देगा. अगर आप पहले से मोमिन थे, अगर आप पहले से अल्लाह के साथ अल हक के साथ जुड़े हुए थे, तब आपको ईमान फायदा दे जाएगा. लेकिन अगर आपने दज्जाल को देखकर ईमान लाने की बात की तो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अब ईमान फायदा नहीं देगा. दूसरा मौका आपने कहा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा, वेस्ट से, तब भी ईमान लाने वालों का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा. और तीसरा आपने कहा जब बीस्ट दाब्बा वाज़े हो जाएगा तब भी इंसान का ईमान लाना, ईमान की तरफ इनिशिएटिव लेना उसको फायदा नहीं देगा. इसका मतलब क्या है? फितना दज्जाल से बचने की पहली चीज, होल्ड ऑन टू योर ईमान, बढ़ाएं ईमान को, जोड़ें अपने आप को अल हक के साथ, मजबूती इख्तियार करें. दिस इज द फर्स्ट टूल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दज्जाल एंड दज्जाली फितना. दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, दज्जाल के बारे में इल्म हासिल करो. वो कौन है, वो कैसा है, वो किन हालात में आएगा, क्या सरकमस्टांसेस होंगे, ताकि तुम बातिल को पहचानना शुरू करो, ताकि तुम बातिल से धोखा ना खाओ. तो पहली चीज है ईमान. जाहिर है जिसमें ईमान आएगा वही कुरान और हदीस के सामने आकर बैठेगा. जाहिर है जिसके अंदर ईमान आज से आएगा वही इंसान कुरान के साथ अटैच होने को वैल्यू करेगा. सो दूसरी चीज है दज्जाल के बारे में इल्म हासिल करना, जानना कि वो कौन है और किस किस तरह से वो झूठ से लोगों को ट्रैप कर सकता है. तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, दुआ. आपने अपने सहाबा को दुआ सिखाई है. हर फर्ज नमाज के बाद 5 टाइम आप ताकीदन
صحابہ کو کہا کرتے تھے اور آپ خود پڑھا کرتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تسلیم سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی آپ تشہد کے لیے بیٹھیں، آپ نے التحیات پڑھی، آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے رب اجعلنی کی دعا پڑھی، اینڈ دین بیفور سلام یو ول ریڈ دس دعا: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. دعا یاد کر لیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی سلام پھیرنے کے بعد ایک بک اپنے پاس رکھیں اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں. دس از اے ہائی ٹائم کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ٹول، جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو یقین ہوگا کہ میں دعا مانگوں گی وہ الحق میری حفاظت کرے گا. تو تیسرا ٹول ہے دعا کا ٹول، اور دعائیں انسان کو بچا جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جہاں آپ کا اور میرا عمل بہت زیادہ آ نہیں سکتا ہے، سوائے اس کے کہ میں صرف پریکاشنری لائف گزاروں. ادروائز میرے اوپر جو مشکل آنی ہوگی وہ اگر تقدیر میں ہوگی تو آئے گی. دین اٹس بیٹر کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں دعا کر کے. سو تیسری چیز ہے یہ دعا. اپنے بچوں کو بھی بتا دیں، کہیں لکھ کر ان کے لیے بھی لگا دیں، کوئی بک ان کو دے دیں، بیٹا نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. میک شور کہ آپ خود ہر نماز کے بعد پڑھیں، اینڈ میک شور کہ آپ کے بچے اگر ہر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھتے دن میں ایک دفعہ کم سے کم ضرور پڑھیں، کم سے کم دن میں ایک دفعہ پڑھیں. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات. آپ نے فرمایا اوسیما من الدجال، یہ جو 10 آیات ہیں سورۃ الکہف کی، ان کا میمورائز کیا جانا، یعنی جس نے ان کو حفظ کیا ہوگا وہ 10 آیات فتنہ دجال سے اس انسان کو محفوظ رکھیں گے. ایک نریشن میں آخری 10 آیات بھی آتے ہیں، تو اگر آپ دونوں یاد کر سکتے ہیں 10 وہ الحمدللہ، نہیں 10 وہ یاد کر سکتے دین پریفر ونس آر دا بگننگ 10 ونس. کیوں ہے شروع کی 10؟ اصحاب کہف کا سلسلہ اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر پہلی 10 میں. اصحاب کہف کون تھے؟ اگر آپ کو اصحاب کہف کی ہسٹری معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، یہ وہ نوجوان تھے، ایجز کیم فرام 16 till 19، یہ نمبر تھا ان کا ایج کا، بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ٹین ایج. نوجوان تھے جن کو اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں ڈسیپشن نظر آتا تھا. ان کو لگتا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے اصل حق کیا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے. اور کیونکہ ان کو اپنی سراؤنڈنگ میں دھوکہ نظر آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ دے سیو دیئر ایمان جتنا بھی تھا، اینڈ دے فلی فرام دیئر، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیا بچانے کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے. کس کے مقابلے میں؟ باطل کے مقابلے میں. تو اگر آپ کو 10 آیتیں سورۃ کہف کی یاد ہیں الحمدللہ، اگر نہیں یاد ہیں تو آپ ہر جمعے کے دن، جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے کوشش کیا کریں اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ یہ 10 آیتیں کہیں تلاوت کر لیں ایک مرتبہ. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. پانچواں ٹول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کہا ہے دجال سے دور بھاگو، فلی فرام دجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے دور چلا جائے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایمان والا شخص اپنے ایمان پر جو مضبوط ہوگا وہ اپنے ایمان کو مضبوط سمجھتے ہوئے دجال سے انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا اور پلٹے گا تو کنفیوزڈ ہوگا. کیوں؟ وہ ہے ہی دجال، ہی از دا ایمبوڈیمنٹ آف دجل، ڈسپشن کا ایمبوڈیمنٹ ہے وہ. تو منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. اس سے جنرل پرنسپل نکلتا ہے کیا؟ ڈونٹ پٹ یور سیلف ان ڈیفیکلٹ اینڈ ان کویسچنیبل سرکمسٹانسز. مت لے کے جائیں اپنے آپ کو ان جگہوں پر جہاں پر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ڈاؤٹ فل جگہوں سے دور کر لیں اپنے آپ کو. مت جائیں ڈاؤٹ فل جگہ پہ، پتہ نہیں اللہ کو یہ چیز پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی. ڈاؤٹ فل ہو گیا نا، شک آ گیا، چھوڑ دیں. اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو. کتنا عورتیں اس بات کے اوپر بحث کرتی ہیں، فلاں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے وضو کر کے نیل پالش لگائی تو اب آپ کا نیچے وضو بیٹھا ہوا ہے اندر جیسے.
Literally, I heard this. समझ नहीं आती मतलब. And they are assuming on the पैर का मसा, क्योंकि जुराब के ऊपर, सॉक्स के ऊपर पैर का मसा हो सकता है. They said हमने ऐसे ही वुजू करके नेल पॉलिश लगाई थी, तो लेयर तो आ गई, तो वो नीचे प्रोटेक्शन मौजूद है. This is addition in दीन, सिंपल एडिशन इन दीन. इबादत के मामले में आज कोई नया इंसान उठकर नई इबादत का पहलू डिराइव नहीं कर सकता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉक्स के ऊपर मसा करने की इजाजत दी है, मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 3 दिन. बस वो वहीं तक फिक्स्ड है, उसको आगे नहीं चलाया जा सकता अपनी मर्जी से. कि अब मैं कहूं कि सर्दी बहुत है तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है, कौन आस्तीन ऊपर चढ़ाए, या मैंने बहुत ही स्किन टाइट इस वक्त जो है वो अपनी इस वक्त टर्टल नेक के साथ की कोई शर्ट पहनी हुई है, वो ऊपर ही नहीं चढ़ रही, तो मैंने कहा मैंने बाजू का भी मसा कर लिया. जब सॉक्स का कर सकती हूं तो बाजू का भी कर सकती हूं. दिस इज एडिशन इन दीन, इसकी इजाजत नहीं है. इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा है जिस चीज में शक हो उसको छोड़ दो. शक है ना, वो ब्रीदेबल नॉलेज भी तो शक का शिकार कर रही थी औरतों को. नमाजें जाया हो रही हैं आपकी, क्या पता ठीक हो क्या पता ठीक ना हो, 50-50. तो शक वाली चीज के करीब तो मोमिन नहीं जाता. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5th टूल बताया है, उस चीज के करीब ना जाएं जो डाउटफुल है. फ्ली फ्रॉम दज्जाल, दूर भागें उससे. मतलब आम जिंदगी में अवॉइड फितनास, उन जगहों पर ना जाएं जहां फितना है. उन एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हों जहां फितना है. उन एक्टिविटीज वाले दोस्तों के साथ ज्यादा घुलना मिलना ना रखें जहां गुनाह है. अवॉइड इट. अल्लाह के रसूल ने वाज़े हुक्म दिया है दज्जाल को कन्फ्रंट मत करना. ईमान वाले भी होगे ना, धोखे में आ जाओगे, मना किया अल्लाह के रसूल ने. तो बेसिकली ये 5 चीजें हैं जो टूल्स हैं और जिसको आपको आज से थामना है. अभी आपको दज्जाल नजर नहीं आ रहा, वो एक आंख वाला, 1 आइड मैन, 1 आइड लाइड मैन, वो नहीं नजर आ रहा अभी, मगर ये 5 चीजें आपने आज से थामनी. क्यों? ताकि हुवल हक के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए, अल्लाह के साथ इंटेंस रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाए. दज्जाल जब आएगा वैक्यूम में नहीं आएगा. दज्जाल के लिए एक स्टेज सेट किया जा चुका होगा. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक दज्जाल के आने से सालों पहले स्टेज सेट किया जाना शुरू किया जाएगा. यानी उसके आने से पहले से डिसेप्शन का माहौल डिवेलप हो जाएगा. आपकी एक हदीस है, मैं सिर्फ एक हदीस का मफहूम आपके सामने रखूंगी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कुछ प्रोफेसीज की हैं. दज्जाल से पहले के जो साल होंगे वो कैसे होंगे, आपको खुद ही बहुत से जवाब मिल जाएंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सालों में सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा. क्यों? इसलिए कि सच्चा तो अपने आप को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेगा, और इतनी बात काफी नहीं सच बोल रहा. झूठा क्या करेगा? लेयर अपॉन लेयर ऑफ डिसेप्शन, लेयर अपॉन लेयर ऑफ डिसेप्शन देने की कोशिश करेगा. जितना वो डिसेप्शन की लेयर्स को लाता जाएगा उतना उसके दलाइल लोग समझेंगे वाह भाई बड़ा सॉलिड कन्विक्शन वाली बात कर रहे हैं, बड़ा रैशनल लेकर आए हैं. सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा. आप जरा थोड़ा सा अपने एक अवाम के स्ट्रैटा से ऊपर उठें और चले जाएं पॉलिटिशियंस के अंदर. कौन सच्चा है कौन झूठा है? मैं किसी की प्रो होकर बात नहीं कर रही, ठीक है? कौन सच्चा है कौन झूठा है, एम्बिग्विटीज बेशुमार है, बेशुमार है. कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है. चलें पॉलिटिशियन से हटें. न्यूज चैनल्स जो खबरें, ओवरऑल ग्लोबल न्यूज चैनल्स जो खबरें आती हैं, जो पोर्ट्रे किया जाता है, उसमें से बहुत सी रियलिटी होती है, बहुत सी रियलिटी नहीं होती है. ये है वो एम्बिग्विटी जो दज्जाल से बहुत पहले शुरू हो जाएगी. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. आपने दूसरी चीज फरमाई जिसका मफहूम है, आपने कहा बाएतमाद लोगों को धोखेबाज समझा जाएगा और धोखेबाजों को बाएतमाद समझा जाएगा. ये माहौल एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बताएगा कि दज्जाल का स्टेज सेट हो चुका है. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جھوٹے لوگوں کی آوازیں پروجیکٹ ہوں گی. ہر کوئی ہر ٹاپک پر بات کر رہا ہوگا, پہچان نہیں ہوگی آپ کو کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ایک افراتفری کا ماحول ہوگا, ایک انسرٹنٹی کا ماحول ہوگا. یہ وہ کیفیت ہوگی جو دجال سے آنے سے پہلے کی دنیا ہے. یہ دنیا کیسی ہوگی؟ ریالٹیز ڈسٹارٹیڈ, ریالٹیز ڈسٹارٹیڈ. کون سا میڈیا کس مقصد کے لیے کن ایکٹرز کو یوز کرتا ہے آن گلوبل پرسپیکٹو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے ان کے تھرو, ینگ جنریشن کو کیا سکھایا جا رہا ہے, ان کے تھرو کیا ڈاگماز پروموٹ کیے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں او کم آن, اتنی سی معصوم سی مووی ہے, پتہ نہیں کہاں آپ اس میں سے نکال لیتی ہیں بال کی کھال. اٹس ناٹ بال کی کھال, اٹس جسٹ اباؤٹ نارملائزنگ سو مینی تھنگس جو شاید گناہ ہے بٹ وہ نارملائز ہوتے جا رہے ہیں. اٹس لائک نارملائزنگ ایوری تھنگ. ہوا الحق کو تھامنا اتنا ضروری ہے. آج کیا ہم ایسے ٹائم میں نہیں ہیں جہاں نیچرل انکلینیشنز جس کو فطرت کہتے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہے؟ وی آر لیونگ ان سچ ٹائمس. فطرت ہر قدم پر کمپرومائز ہو رہی ہے, ہر قدم پر. اس کا مطلب ہے ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ویژن صرف سرفیس لیول کا ہے. اینڈ دس پارٹ از اسٹرانگلی کنیکٹڈ ود نیکسٹ آیا. ویژن صرف سرفیس لیول کا رہ گیا ہے, گہرائی میں لوگوں کو حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. سرفیس لیول ویژن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے دجال کی ایک جنت ہوگی. پڑھیے کبھی یہ حدیث یا نہیں پڑھی؟ دجال کی ایک جنت ہوگی اور اس کے اندر کہتے ہیں 2 نہریں ہوں گی اس کی جنت. دجال کہے گا جو میری جنت میں داخل ہوگا اس کو سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. جبھی تو لوگ اس کو خدا کا بھیجا ہوا مسیحا سمجھیں گے. وہ کہے گا میری جنت میں جو داخل ہوگا ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹ. آج مسلمان یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اگر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو مسلمانوں کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. لٹرلی آئی کین سے دس. اس کی جنت میں 2 نہریں ہوں گی, ایک آگ کی اور ایک مسک کی, خوشبودار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اس کی جنت سے دور رہنا, اور اگر مجبوری میں تم کبھی اس کی جنت میں چلے جاؤ تو آگ والے سے پینا, مسک والے سے مت پینا. کین یو بلیو دس؟ اور کہیں گے اللہ کے رسول کے آگے کا مفہوم آتا ہے کہ اس لیے کہ جو اس کا لاوا اور آگ کی نہر ہوگی وہ اصل میں پیو گے تو ٹھنڈا ہوگا. ٹوٹل ڈسپشن ان ایوری تھنگ, ٹوٹل ڈسپشن. یہ جنت ہے آج. ابھی میں نے کیوں اتنی بڑی بات بولی کہ اگر مسلمان اب بھی نہ سمجھیں کہ کون سی جنت ہوگی جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اور میں آپ سے کہوں یہ جنت بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے, اور آپ کے بچے اور میرے بچے اور بہت سے وہ نوجوان ایڈلٹ لوگ کاروبار کے چکر میں اس دنیا میں اس جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہی ہوں میں. فیس بک کا نیا نام کیا ہے؟ میٹا یا میٹا, جو بھی آپ نے کہنا ہے, 2 الگ پروننسیشن, ایک ہی بات ہے. میٹا ورس کو جانتے ہیں؟ سنا ہے؟ صدقے جائیں مسلمانوں کی معصومیت پر. ابھی میں کہوں حسین ریہڑ کی کتنی کلیکشن آئی ہے تو آدھی سے زیادہ قوم کہے گی آدھی تو خرید بھی لی, اس لیے کہ بک کے ختم ہو گئے. دیٹس اے سیریس تھنگ. جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو پکڑنا از فار آر سروائیول از ریکوائرڈ, اٹ از ریکوائرڈ. اگر ہم جیسی ماؤں کو, ہم ایڈلٹس کو اتنی ریکوائرمنٹ چاہیے کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں, کین یو امیجن ہماری اولادوں کو کتنی پروٹیکشن چاہیے؟ کتنا ولنریبل ہے ہماری اولادیں اس وقت. آج میری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو میں اللہ کے سہارے تو ان کو چھوڑ کر جاؤں گی, بٹ وہ ان کی اصلاح کرنے والا کون رہے گا ان کے سر کے اوپر؟ اگر میں نے ان کو وہ چیزیں نہ بتائیں جس سے وارن کر کے جانا میری ذمہ داری تھی. یہ میٹا ورس کیا ہے؟ ورس یونیورس سے ہے اور میٹا سیپریٹ. اٹس اے کانسیپٹ آف ڈیزائننگ اے سیپریٹ یونیورس. ان شارٹ, میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا ورژن رکھوں گی اس ایکسپلینیشن کا. میں کورس نہیں کرا رہی میٹا ورس پہ آپ کو, جس کو شوق ہے پڑھے جا کر. ہے کیا؟ ابھی آج کل چیٹ GPT بہت چل رہا ہے, پتہ ہے نا کیا ہے؟
یا آنکھیں بند کر کے بس سبسکرائبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے سوالوں کے بھی جواب دے گی، آپ کے لیے لکھے گی بھی، آپ کی جگہ میسج ٹرانسپورٹ کرے گی، آپ کہیں واہ دنیا کتنی اچھی ہے. جسٹ لائک میری چٹنی بلینڈر میں بن جاتی ہے، سل نہیں پیسنی پڑتی مجھ کو. اٹس ناٹ دس ایزی. اٹس ناٹ دس ایزی. یو آر ٹرانسفارمنگ یور ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی ٹو دس ورلڈ. آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایک ٹائم میں سارا فکشن تھا، وہ جو ہمارا بچپن تھا نا وہ سب فکشن تھا. اسے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، میں صبح بھی سوچ رہی تھی اس کتاب کا نام کیا تھا. بہت بچپن میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں ایک نہایت ڈپریس انسان تھا جو دکھایا ہوا تھا. اس ناول تھی اور اس میں ایک ڈپریس انسان تھا جس کی آنکھ کھلتی ہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ دنیا کو ڈیزائن کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ دنیا کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرتا ہے. اور کیونکہ وہ دکھ کی سٹیٹ میں تھا، ڈپریس تھا، بہت ہی زیادہ اداس اور ڈسٹریس تھا، اس دکھ کی سٹیٹ میں وہ جو دنیا ڈیزائن کرتا ہے تو بہت ہی ڈپریسنگ دنیا ڈیزائن کرتا ہے. آپ نے میٹرکس کی مووی دیکھی ہوگی سب نے. جب آپ نے میٹرکس کی مووی دیکھی، اور میٹرکس کی کافی آئی تھی اس کے موویز کے ورژن، اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا اٹس ناٹ جسٹ اے فکشن، اٹس اے پروفیسی. ایواٹار سارے بچے جانتے ہیں ایواٹار کو. ایواٹار کا گراؤنڈ کیا تھا؟ ایواٹار کا گراؤنڈ یہی تھا کہ ایک انسان نے ایک اسپیسیفک مشین کے اندر جا کر اپنے جیسا اینیمیٹڈ انسان بنا لیا. ہاں وہ انسان دنیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. He has to go somewhere else on any other planet. وہ وہاں رہے گا. لیکن یہ جو اس دنیا میں بیٹھا ہوا انسان ہے جس نے وہ ایواٹار اپنا اینیمیٹڈ بنایا ہے، اسی کے مطابق اس کی پرسنالٹی ہے، اسی کی سوچ اس کی سوچ ہے، اسی کی پاور اس کی پاور ہے، اسی کی ایموشنالٹی اس کی ایموشنالٹی ہے، اسی کی اسپرچویلٹی اس کی اسپرچویلٹی. سو بیسیکلی اٹس ادر یو ان ادر ورلڈ. وہ اس وقت فکشن تھا، آج کچھ فکشن نہیں ہے. یہ میٹاورس کیا ہے؟ اٹس اے سیپریٹ یونیورس. ایوری ون ول میک دیئر اون ایواتار ویری سون. آپ کو صرف لاگ ان کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس دنیا میں ہوں گی، ایواتار ادھر ہوگا میٹاورس میں. اور یہ میٹاورس صرف ایواتار بنا کر کوئی ویڈیو گیم نہیں چل رہی ہے. اٹس ناٹ لائک ایواتار کی ویڈیو گیم. آئی ایم سوری، جائیں ذرا پڑھیں، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. مسلمان تو غافل بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں بھی بڑی مشکل سے ہم نے کہا 4 باتیں اسلام کی عمل کر لیں گے. کوئی بات نہیں، اگر 50 پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے رسول بخشوا لیں گے. شیطان جس طرح سے ٹریپ کر رہا ہے اس امت کو، اگر یہ امت کھڑی نہیں ہوئی نا تو فرشتے بھی آ کر وپ لگائیں گے. اللہ نہ کرے. اتنے غافل ہیں مسلمان. نہ پڑھنے کا شوق، نہ ایمان بڑھانے کا شوق، نہ نیکیوں میں ایکسل کرنے کا شوق، نہ رب کے راستے میں قربانیاں دینے کا شوق، نہ ایک دوسرے کے ساتھ لوئل، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جینوین. ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. لگ رہا ہے جیسے ہم نے دجالیت کو سٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہو. اس ایواٹار کے اندر ویڈیو گیم نہیں چلے گی. اس میٹاورس کے اندر کوئی ویڈیو گیم نہیں چلے گی. اٹس اے کمپلیٹ دنیا. آپ کو پتہ ہے کچھ سنگرز نے میٹاورس میں جا کر ابھی اپنے کانسرٹس کیے. دنیا کے ریناؤنڈ سنگرز، ان کے کانسرٹس کے ٹکٹ سیل ہوئے ہیں. There is a currency in this metaverse, one of the type of cryptocurrency. جو میٹاورس کا آنر ہوگا وہ کرپٹو کرنسی یا اس کرنسی کا ویلیو ڈٹرمن کرے گا. وہاں پر سیلنگ اور بائنگ ہونا شروع ہو چکی ہے. وہاں پلاٹس ہیں، آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے آج وہاں پلاٹ خرید دیا، 1 سال کے بعد اس کی پرائز بڑھ جائے گی، آپ کی پرائز بڑھ جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے یہ کرنسی ساری اور یہ ساری بائنگ اور سیلنگ، وہاں بزنس ہوگا، وہاں سیریس بزنس میٹنگز ہوں گی. آپ کا ایواٹار بیٹھ کر آپ کے پارٹنرز کے ساتھ بزنس میٹنگ کر رہا ہے. کیوں؟ آپ مر گئی ہیں کیا؟ اور اگر آپ مر گئی ہیں تو آپ کو بزنس میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو خیال نہیں آ رہا؟ آپ کو خوف نہیں آتا ہے سوچ سوچ کر؟ اس سے بڑی دجالیت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ جنت دجال کی. اس میٹاورس میں آپ ہر وہ کام کر سکیں گے جو آپ یہاں نہیں کر سکتے. آپ وہاں وہ بھی کریں گے جو یہاں کرتے ہیں، اور وہاں وہ بھی کریں گے جو آپ یہاں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول کی حدیث اٹھائیں، دجال کی جنت، آپ وہاں سب کچھ کر سکیں گے.
اس میٹاورس کی کرنسی آپ کے اسٹیٹ بینک سے نہیں جائے گی. یہ چلتا رہا اور اگر آدھی دنیا نے اس کو لاگ ان کر کے اس کا حصہ بننا شروع کر دیا, بیکاز آپ کا سارا انٹرپرنور اس وقت آپ کو بہت پش کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے کہ آپ میٹاورس کے تھرو بزنس میں آ جائیں. اس سمپل سیدھی دجالیت 5-10 سال کے بعد ورلڈ اکنامک فائنینشیل گراؤنڈنگز کس شکل پر جاتی ہیں, نو بڈی از اویئر. بزنس اسٹریٹا کے لیے اس وقت سوچنے کا مقام بنا ہوا ہے کہ یہ 10 سال کے بعد فائنینشلی اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہوگی. کرپٹو کرنسی ہمارے تو اپنے جو لوکل ہمارے امام ہیں ان کو ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے چیز کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے میٹاورس کے بارے میں اس طرح پڑھا ہے. زحمت ہی نہیں کی کسی نے. کم لوگ ہیں نا, پرسنٹیج بہت کم ہے. پڑھا کریں, دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے سراؤنڈنگ میں, کیا کیا جا رہا ہے, بنایا کیا جا رہا ہے, اٹھانے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے. اٹس اے ورلڈ جو اس دنیا کے علاوہ ہوگی. دا موسٹ ڈینجرس تھنگ, آپ کی اپنی ایموشنالٹی اسپرچویلٹی تو شیئر ہو ہی رہی ہے, صحیح. آپ مر جائیں گی, ایواتار نہیں مرے گا آپ کا. دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ. آپ اس دنیا میں مر جائیں گے, بٹ جو آپ کا کریٹڈ ایواتار تھا میٹاورس میں وہ زندہ رہے گا. آگمنٹیشن ہے, اینیمیشن ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ورچوئل ریالٹی ہے. اٹس اے ہول گیم. لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آئی ایم ناٹ آن اے ڈینائل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوزیج. میں کوئی ڈینائل نہیں کر رہی ہوں اس کا, لیکن آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہاں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے بسائڈ دس میٹاورس, کہ آپ اس کو میڈیسن کی فیلڈ میں لے کر آ جائیں. آپ جو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہیں 1 ڈائمینشنل ہوتا ہے. جو روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں اس وقت دنیا کے اندر وہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. میٹاورس از 5 to 7 ڈائمینشنل. اٹس اے ہیومنگس یونیورس. کسی نے ایواتار دیکھی ہوئی ہے؟ سوری, اب 2 بھی آ چکے ہیں. ہاں, آئی ایم شیور. یہ ایک پوری دنیا ہے جس دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ختم بھی ہو گئی تو وہ دنیا چلتی رہے گی. یہ ہے سارٹ آف ریفلیکشن آف دجالیت جو بڑھتی جا رہی ہے آگے سے آگے, اور یہ رکے گی نہیں. اور جب آپ اس کو اس اینگل سے اسٹڈی کرتے ہوئے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنا پرپز آف لائف مس نہ کر جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنا پرپز آف لائف مس کر دیا تو آپ کے لیے هو الحق کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں میٹاورس کو, سو بیسیکلی آپ کا ایواتار آپ کی انٹلیکٹ پر فیول ہو رہا ہوگا. بہت جلدی آپ کے جذبات بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے ہی انسان کو ریپلیس کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ابھی میں نے آپ کو اسی کلاس میں بتایا تھا نا, نیوز اینکر کے بارے میں اسی کلاس میں بتایا تھا. انڈیا نے رکھ لی اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر نیوز اینکر ویدر رپورٹنگ کے لیے. بہت جلدی انسان جو ہیں وہ ریپلیس ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور باطل کو فالو کرتے ہوئے جائیں, بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے کو تھامیں, اپنے بچاؤ کے لیے تھامیں, اپنے ایمان کے لیے تھامیں, اور اپنے بچوں کے لیے تھامیں. آپ اس چیز کو بریکس نہیں لگوا سکتے, یہ بھی لکھ لیں. آپ اس ٹیکنالوجی کو بریکس نہیں لگوا سکتے کہ آپ کہ ہم مسلمان بہت جذباتی ہیں اور ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, ہم میٹاورس کو چلنے نہیں دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ اللہ کے رسول کی پروفیسیز ہیں. وقت ایسے ہی چلے گا, آزمائشیں ایسے ہی آئیں گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم بارش کے قطروں کی طرح آزمائشیں تم پر گریں گی. اور یہ وہی حالات ہیں. ماؤں کو الرٹ پر جانے کی ضرورت ہے, شدید الرٹ پر جانے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے بچے اس وقت ٹرانزیشنری فیز میں ہیں, کمروں میں بند ہیں. ابھی وہ صرف دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اور وقت گزار رہے ہیں تنہائی میں. ایک دفعہ وہ اس میٹاورس میں داخل ہو گئے, دے ول ہیو دا کمپنی ٹو, ٹھیک ٹھاک کمپنی. پھر بھول جائیں حکیم لقمان کی حکمتیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کریں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں, اپنے آپ کو ایروگنس سے بچائیں, لوگوں کو بلٹل نہ کریں. They will have their own worlds then. ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. And the predictions are کہ پھر انسان یہاں خودکشی کر کے وہاں زندہ رہنا چاہے گا.
This is the worst part of this technology. इसलिए कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, मीटावर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इंसान चाहेगा कि मैं एवाटार की शक्ल में ही जिंदा रहूं. ये स्पेकुलेशन सब किताबों में मौजूद हैं, लोग खुद लिख रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स लिख रहे हैं. दे हैव देयर डाउट्स अबाउट दिस थिंग. इसलिए कि टेक्नोलॉजी को जब आप बेलगाम छोड़ेंगे तो टेक्नोलॉजी इवल जीनियस बनेगी. किसी भी इंसान को ले लें, जिस इंसान को अल्लाह ने हाई इंटेलेक्ट दिया है, हाई आईक्यू लेवल दिया है, और वो इंसान उस आईक्यू लेवल के साथ अपने आप को रब से नहीं जोड़ता है, ही विल बी एन इवल जीनियस. टेक्नोलॉजी को आप रब की वही के बगैर छोड़ दें, रब के कलाम से हार्नेस किए बगैर छोड़ दें, वो सिर्फ और सिर्फ फसाद फैलाएगी, तबाही फैलाएगी. तो एक सीधा सबक है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक. पहचान लें कि सिर्फ हक अल्लाह है. अगर इस दुनिया के अंदर, इन आजमाइशों के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के बूम में, इस दज्जालियत के स्टेज सेट होने में कहीं इंसान को सुकून मिल सकता है, बचाव मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो वो अल्लाह के कलाम में है. अभी भी डिले नहीं हुआ, अभी भी हम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, कुरान के सामने आकर बैठे हुए हैं. अल्लाह के कलाम से खुद को जोड़ लें और अपनी औलादों को कुरान के साथ, अल्लाह के साथ इंटेंस ताल्लुक़ पर लाने की कोशिश करें. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितनाए दज्जाल से महफूज रखे. अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें तौहीद को थामने वाला बना दे. अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं कि हम जितना इस दुनिया में ज़िंदा रहें, हम क्वालिटेटिव ईमान के ऊपर ज़िंदा रहें. अल्लाह हमारी आजमाइशें हमसे दूर कर दे. अल्लाह हमारी परेशानियां और मुश्किलात हमसे दूर कर दे. अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू मुस्लिम उम्मत को बनाना चाहता है. अल्लाह हमारी औलादों की हिफाजत कर ले इन फितनों से, जिन फितनों को हम खुद पहचानने के काबिल नहीं हैं. अल्लाह हमारी औलादों को ईमान की नेमत दे दे. अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा ले. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना. अल्लाह हिदायत आने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिए. अल्लाह हमारे दिलों को ईमान की वो ताजगी दे दे कि जो शक वाली चीज़ें हम उनको छोड़ दें, जहाँ धोखा हो उनके करीब ना जाएं, और जो ईमान वाली कैफियत हों हम उसको अपनाने वाले बन जाएं. अल्लाह हम सब की तमाम दुआएं कबूल फरमा ले. अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए. अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए. अल्लाह ताला हमें इस हाल में मौत दे कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा. वालेकुम अस्सलाम. ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन. जी जी आयशा, क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. ये जो आपने सारा कंसाइज करके दज्जाल का और ये जो इस वक्त EQ एंड IQ एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस स्टफ, इसके ऊपर आप कोई एक अलग से स्पेशल टॉक क्यों नहीं करती कि हम जैसे लोग जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जस्ट इट्स लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन दिस सिनेरियो, हमें सिर्फ उस ड्रॉप का पता है लेकिन हमें डिटेल्स नहीं पता और हमें ये भी नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं. तो अगर आप इसके ऊपर एक स्पेशल टॉक करें ताकि वो हम सुन सकें, बेशक आप वो ऑनलाइन कर दें या कहीं पे, तो बहुत फायदा मिलेगा. मेरा ख्याल है बहुत लोग बोलते हैं इसके ऊपर और बात करते हैं. पाकिस्तान में अभी तक इस टॉपिक को किसी ने टच नहीं किया है. ठीक है, मैं अभी कोई इसके ऊपर फिलहाल, देखिए सारा कंटेंट जो मैं आपको बता रही हूँ गूगल पर सब पड़ा हुआ है, किताबें हैं, एवरीथिंग इज ऑन गूगल. अभी आपको मैंने जितने टर्म्स बोले हैं आप वो टर्म जाकर गूगल पर टाइप करें, आपको हर टर्म के पीछे उसकी एक डिटेल मिल जाएगी. बल्कि आप एक पेज खोलेंगे ऐसे 10 पेज और खुल जाएंगे. तो अगर कभी हुआ इंशाल्लाह तो मैं जरूर कर लूंगी. लेकिन मेरा जो स्टांस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बजाय मेरी कोशिश होती है कि उस इन्फॉर्मेशन को देकर मेरा फौरन कोई ना कोई काम अमल से कनेक्ट करने का एंगल सामने आ जाए. इन्फॉर्मेशन गूगल पर बहुत मौजूद है. मैंने इस वक्त आपको क्रक्स बता दिया है उस सारी चीज का, जो आपके सामने इंशाल्लाह आपको विजन दे देगी, जो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों के पास शायद अब तक या तो मौका नहीं मिलता, औरतों को जो उनके इंटरेस्ट की बात नहीं होती वो पढ़ती नहीं है. अगर कभी मौका हुआ तो मैं जरूर कर लूंगी. लेकिन ये एक सिनॉप्सिस था जो मैंने आपके सामने इस वक्त रख दिया. मैंने इसलिए आयत 31-32 को टच नहीं किया.
نہیں میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں ایک سائنopsis ایک کرکس آف دا اسٹوری بتا دی ہے جی. لیکن اگر اس کے اوپر اور ڈیٹیل اگر ہمیں مل سکے نا تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے آگے اپنے بچوں کو کیسے اس چیز سے بچانا ہے. کیونکہ فیس بک تو میٹا خرید چکا ہے, ان کے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں تو جو پہلے انہوں نے رولز اینڈ جی یہاں سے نہیں ہوگا, جو میٹا الگ ہے, میٹا ورس ول بی اے سیپریٹ تھنگ, فیس بک از اے سیپریٹ تھنگ. جی تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی وہ بالکل چینج کرتے جا رہے جی ہیں. کریں گے, الٹیمیٹلی وہ شفٹ ہو جائے گا ادھر, بیکاز جتنا بھی سبسکرائبر ہے وہ بیسیکلی ٹویٹر, انسٹاگرام اور فیس بک سے اٹھایا جائے گا, اور انہیں کو سب سے پہلے جو ہے وہ آفر کی جائے گی کہ یہ میٹاورس کے انیشیل سبسکرائبرز بنے لاگ ان کر کے. یہ ہوگا الٹیمیٹلی ایسے ہی, لیکن ابھی فیس بک فی الحال اس کیٹیگری میں نہیں ہے. تو بس جسٹ کیپ اٹ ان یور پائپ. میں آپ سے ایک مسلمان عورت ہونے کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کروں گی. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ سے مسلمان ہوتے ہوئے کیا چاہتا ہے, اور دوسری چیز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں آپ کو اس رب نے رکھا ہے اس دنیا کے ڈائمینشنز, اس دنیا کے تقاضے اور اس دنیا کے اندر آس پاس کے حالات کیا ہیں. پڑھائیاں بند ہو جاتی ہیں, یونیورسٹیز ختم ہو جاتی ہیں, لیکن پڑھنا پڑھانا ختم نہیں ہونا چاہیے. انفارمیشن گیدر کرنا مشکل نہیں ہے کوئی بھی. آج کل تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتابیں خریدیں, ہر چیز گوگل پر موجود ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا پلیز اپنے کسی بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. دے آر مور اسمارٹ دین یو. ان کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اماں کیا چاہ رہی ہیں اور نکال کر آپ کو دے دیں گے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ ان سے کہیں بیٹا مجھے یہ چاہیے, آپ مانگیں گے ایک ویب سائٹ, وہ دکھائیں گے 40 ویب سائٹ. اماں لگی رہیں 40 دن تک اسی میں, ڈونٹ ڈسٹرب می فردر. آپ اسی میں جو ہے نا 40 دن تک پڑھتی رہیں, پھر آ کر بتائیے گا مجھے آگے پڑھنا ہوگا. تو سب انفارمیشن موجود ہے. ہاں اپنا ایک مزاج بنا لیں, تھوڑا سا نا اپنے آپ کو زمینی خواہشات سے اٹھائیں, مٹیریلسٹک خواہشات سے اوپر اٹھائیں. جو دنیا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گی. آپ دنیا سے منہ موڑ کر آگے جاتے ہیں, دنیا آپ کے پیروں میں اللہ لا کر گرا دیتا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ اللہ کی خاطر دنیا سے اپنا رابطہ کم سے کم کریں, اللہ آپ کے پیروں میں دنیا گرا دے گا. اتنی آپ کو دنیا ملے گی احادیث کے مفہوم کے مطابق. ریز یور سیلف فرام دا مٹیریلسٹک ڈیزائرس. اپنی زندگی کو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو اور ویژن والا بنائیں. قرآن سے جڑیں. آپ دیکھیں قرآن سے جڑتے ہیں, یہ سب جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے اس وقت میں نے اس کو قرآن سے ریلیٹ کر کے یہ بتایا. اٹس ناٹ ڈسکنیکٹڈ, ایک الگ سے کوئی ٹاپک نہیں کر کے بتایا آپ کو. آپ قرآن کے اندر کون سا علم ہے جو نہیں جانتی اور پاتی ہیں کہ جو یہاں ملتا نہیں ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ وتھ قرآن. تو سب سے اچھا طریقہ ہے کسی قرآن کلاس سے اٹیچ ہوں, اور کسی ایسی قرآن کلاس سے اٹیچ ہوں جہاں آپ کی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن بھی ہوتی رہتی ہے. نہ صرف آپ کو اسپرچل ہائی ملتا ہے, نہ صرف آپ کو عبادت کا ایک پہلو انسینٹو کی شکل میں ملتا ہے, سائملٹینیسلی آپ کو انٹلیکچولی بھی گروم ہونے کا موقع ملتا ہے. انشاءاللہ دین دس ول بی اے پیکج ڈیل فار یو. اور جو کانفیڈنس آپ کو پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ملے گا وہ آؤٹ شائن کرائے گا آپ کو. آپ کا کانفیڈنس آپ کی اولاد کو اللہ کے دین کے قریب ضرور لائے گا. ایک روتی دھوتی ہوئی ماں, ایک خود ڈلی ڈیلی کرتی ہوئی اماں جس کو خود اللہ کے قوانین پر عمل کرنے کا اب تک موقع نہیں ملا, اینڈ شی از گوئنگ ٹو بی 40, شی از گوئنگ ٹو بی 50, شی از گوئنگ ٹو بی 60. what she is expecting from a 20-year-old. خود میں ہو گئی 60 سال کی, اور میں اب 20 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو, کتنے نکمے ہو. وہ تو ان کی شرافت ہے کہ آگے بڑھ کر منہ کھول کے بولتے نہیں. اماں آپ کو تو بھی دیکھیں 60 سال کی ہوگی, سر تک تو کور نہیں کرتی, کسی دن بول دیں تو ہم کیا کر لیں گے. دیٹس دا فیکٹ. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کریں. اینڈ دا بیسٹ پارٹ, یہ قرآن کی کلاس ختم ہوگی, قرآن کی کلاسز ختم نہیں ہو جائیں گی. پورے شہر کے اندر اللہ کی بہت رحمت ہے, جہاں جو آپ کو کلاس اپنے مرضی مطابق ملتی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ریگولر بیسس پر چل سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جا کے آپ کو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, پلیز جوائن دیٹ کلاس. اللہ انشاءاللہ آپ کو ان علوم سے بھی جوڑ کر رکھے گا.